ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ نرگس کہا اور اس کے بالوں کو جو ہے وہ سنبل سے تشبیہ دی، اس کے چلنے کو ہرن کہہ دیا۔ ہو سکتا ہے کسی کو مبالغہ لگے، لیکن بات یہی ہے کہ وہ شہزادی واقعی تھی بھی اتنی خوبصورت اور حسن کی ملکہ تھی وہ۔ آج کل کسی کو حسن کی ملکہ کہنا آسان ہے، لیکن کسی کا حسن کی ملکہ بن جانا بہت مشکل ہے۔ کیا تھا بیچارہ مزدور، دل پکڑ کے رہ گیا۔ یوں ہی تو وہ سب کچھ کھو چکا تھا، لیکن کسی کے دیدار نے تو اس کا سب کچھ لوٹ لیا۔ وہ بوجھل قدموں سے چلا، اب نہ خود کی فکر ہے، نہ کھانے کی فکر ہے، نہ مزدوری کی فکر ہے، نہ کوئی اور فکر ہے، بس ایک ہی فکر ہے، وہ کیسا تھا، وہ کیسا تھا۔ کبھی کبھی ہوا کے جھونکے آتے تو رات کی تاریکیوں میں بیچارہ دروازہ اپنی کٹیا کا کھول دیتا، کہیں وہ تو نہیں آ گیا ہے۔ انداز ہو بہو تیری آواز پاک کا تھا، باہر نکل کے دیکھا تو جھونکا ہوا کا تھا۔ لطافت ہوا کسی کے قدموں کے جو ہے وہ اشارے کے حوالے سے بہت واضح انداز سے انسان کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا ہی تھا، وہ کبھی ہواؤں سے باتیں کرتا، کبھی فضاؤں سے باتیں کرتا۔ حالانکہ وہ مزدور تھا، لیکن تھا اتنا خوبصورت کہ کوئی شہزادہ بھی اس کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو شہزادے کے حسن کو بھی اس مزدور کا حسن مات دے سکتا ہے۔ اس لیے کہ خوبصورت بچے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بادشاہوں کے گھر میں ہی پیدا ہو، مالداروں کے گھر میں ہی خوبصورت پیدا ہو، ایسا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی کسی غریب کی کٹیا میں بھی اتنا خوبصورت لال پیدا ہوتا ہے کہ کسی کے تاج محل کے اندر بھی ایسا پیدا ہونا جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آتا۔ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ جس کو جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اس کو دینے کے انداز آتے ہیں۔ وہ مزدور تھا لیکن خوبصورت تھا، حسین تھا، جمیل تھا۔ اگر وہ حسن کی ملکہ تھی تو یہ بھی حسن کا تاجدار تھا۔ اگر وہاں چلنے میں ہرن کی ادائیں تھی تو یہاں بھی چلنے میں جو ہے باز کی بے باکیاں تھی۔ اگر وہاں آنکھوں میں نرگسی پن تھا تو یہاں بھی آنکھوں کے اندر مستانہ جو ہے وہ مستیاں جھلکتی تھی۔ اگر وہاں پر جو ہے اللہ اکبر رخسار گل لالا کی طرح کھلے ہوئے تھے تو یہاں بھی رخسار شفق سے کم نہیں تھے۔ حسن اللہ اکبر کم و بیش دونوں کا برابر تھا۔ فرق اتنا تھا کہ وہ محل کی رہنے والی تھی اور یہ کٹیا کا ایک مزدور تھا اور ایک اجنبی مسافر تھا اس بلخ کے شہر کے اندر۔ پھر کیا ہوا؟ دن گزرتے گئے، رات ہوتی گئی، نہ کھانے کی فکر نہ پینے کی فکر۔ کسی عاشق کے زار سے جا کر کے پوچھو جب واقعی عشق ہوتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے۔ کبھی ہم بھی وہ لمحے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں وہ لمحے عطا کر کہ تو اپنے محبوب کا عشق ہمیں دے دے، کہ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ جو جنا بنائے بن کو، جو چمن بنائے بن کو، جو جنا کرے چمن کو، میرے باغ میں الہی کبھی وہ بہار آئے۔ پھر کیا تھا؟ کچھ دن اسی طرح گزرے، دیوانگی میں، مستانگی میں، کبھی ہواؤں سے باتیں کرنا، کبھی دیواروں سے باتیں کرنا، کبھی فضاؤں سے باتیں کرنا، کبھی مسلح بچھا کر کے گڑ گڑاتے رہنا۔ اللہ اکبر! مگر کوئی ثابت نہیں کر سکتا تاریخ میں کہ اس ملاقات کے بعد پھر اس کی گلی کا کوئی چکر لگایا ہو۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا اس ملاقات کے بعد اس لڑکی سے کوئی رابطہ کیا ہو۔ یہ پاکیزگی ہے اسلام کے اندر کہ اگر نظریں چار ہو گئی، دل ہار بیٹھا تو اب خدا سے مانگ رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، نکاح کے لیے پلان کر رہا ہے۔ یہ انداز نہیں ہے بیہودہ جو لوگ کرتے ہیں، جو لوگ جس میں ڈوبے ہوئے نفسانی، یہ نہیں ہے کتوں کی طرح نکل گئے تکنے کے لیے، بلی کی طرح نکل گئے جیسے بلی چھچڑے کو تکتی ہے نا، ایسے نکل گئے۔ یہ انداز نہیں ہے، یہ پن، یہ گندہ پن اور کمینہ پن اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں ہر چیز کے آداب اور اصول ہیں۔ نظریں چار کیا ہوئی؟ مسلح پر آ گئے جناب، ہواؤں سے باتیں کرنے لگے، فضاؤں سے باتیں کرنے لگے، اور جب دیوانگی ایک جگہ پہ تھم گئی، ایک حوصلہ پیدا کیا عشق نے، چل یار چل کر سیدھے بات کرتے ہیں، ڈائریکٹ بات کریں۔ لڑکی کو کسی پارک میں بلا کر اس کی آبرو کا منصوبہ بنانا، یہ نامردی تو ہو سکتی ہے، عشق نہیں ہو سکتا۔ مردانگی کیا ہے؟ جس سے نظر چار ہوئی، جس کا حسن پسند آیا، جائز طور پر اس کو اپنے نکاح میں لے لیتے، اس کو مانگ لیتے ہیں۔ کون؟ کٹیا میں رہنے والا مزدور
جو خود بلخ کا ہے بھی نہیں، خراسان سے آیا ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے گرمیوں کی، کسی کے ساتھ قافلہ چلا گیا، رک گیا، اور اب آنکھیں چار ہوئی ہے تو فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے جانا ہے اور بادشاہ سے اس شہزادی کا ہاتھ مانگنا ہے جس نے میری نیندیں اڑا رکھی ہے، جس نے میری نیندوں کو برباد کر دیا، میرا چین لے لیا، میرا سب کچھ چھین لیا۔ پھر کیا تھا، رات کو تیاری کی، آخری پہر میں سسکیاں لیتے ہوئے کٹیا کے اندر سسکیاں لیتے ہوئے دعا کی، بگڑی بنانے والے میری بھی بگڑی بنا دے، قسمت سنوارنے والے تو قسمتوں کو بدل دیتا ہے، میری قسمت میں بھی جو ہے وہ اسے لکھ دے جسے میں نے دیکھا ہے، اس لیے کہ اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔